کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے آسمانوں پر کیا اثر پڑا اور جنوں کو پروردگار عالم کس طریقے کا عذاب دے گا؟ آئیے ان سوالوں کا جواب کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ جن کی 7 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 9 سے 12 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پائے گا۔ اور یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے، ہم لوگوں کے بھی تو کئی طرح کے فرقے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں رہ کر خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر رشد اس میں جمع ہے راشد کی، جس کا معنی ہے نگہبان۔ قدد جمع ہے قد کی، جس کا معنی ہے کٹا ہوا، اور طرائق قددہ کا معنی ہے مختلف فرقے۔ مذکورہ آیتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ مومن جناتوں نے قرآن مجید کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری اور اللہ کی عظمت و قدرت اور انتخاب و اختیار کو بھی سمجھ لیا ہے۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کے نکات کو غور سے سن لیا ہے، اب ان کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن کے نزول کا آسمانوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جنات آسمانی خبروں کو چرا لیا کرتے تھے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد انہیں روک دیا گیا۔ نمبر 2، جن انسانوں اور دنیا کے مستقبل کو جانتے ہیں۔ نمبر 3، باتوں کو چرانے کی سزا سخت برتاؤ ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں خیر اور نیکی کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، لیکن برائی کی نسبت نہیں دی گئی ہے، بلکہ فعل مجہول کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، رشد اور کمال دینا اللہ کی شان ربانی ہے۔ نمبر 6، جن کی طبیعت اور فطرت فساد اور شیطنت نہیں ہے، ان کے درمیان بھی صالح اور غیر صالح پائے جاتے ہیں۔ نمبر 7، اختیار اور آزادی کا لازمہ فرقوں کا بننا ہے۔ نمبر 8، نہیں ڈٹ کر اللہ کو عاجز کیا جا سکتا ہے اور نہیں بھاگ کر۔ ناظرین، اب اس سورہ کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی تو اس پر ایمان لائے، تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو فرما بردار ہیں اور کچھ لوگ نافرمان، تو جو لوگ فرما بردار ہیں وہ تو سیدھے راستے پر چلے، اور رہے نافرمان تو وہ جہنم کے کندے بنے۔ ناظرین، یہ تھی ان آیات کی بہترین اور دلنشین تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر بخس کا معنی ہے ظالمانہ نقصان، اور رحق بے وقوفی، طغیان، گناہ، جھوٹ اور ظلم کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر رہنما۔ قسط کا معنی ہے حصہ، اور قاسط اسے کہا جاتا ہے جو دوسرے کا حصہ لے لے، اور مقسط اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں کا حصہ دے۔ یعنی اگر باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہے عدالت کا برپا کرنا، اور اگر ثلاثی مجرد ہو تو اس کا معنی دوسروں پر ظلم کرنا ہوگا۔ لفظ تحرّو کا معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ چونکہ قاسطون مسلمون کے مقابلے میں آیا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عدالت اور انصاف سے کام لیں۔ اس سورے کی آیتوں میں اب تک جناتوں کا بیان تھا کہ انہوں نے قرآن کو سنا، اور پھر دوسرے جناتوں کو اپنی فکر، عقائد اور نظریے کو بتایا۔ لہذا بات کرنے کے طریقے اور مضمون پر توجہ کرنا دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اجمالی طور پر ان کو بیان کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا۔ استماع، گروہی طور پر حاضر ہونا۔ نفر من الجن، حق پر خوش ہونا اور جذبات کو ظاہر کرنا۔ سمعنا قرآنا عجبا، تشہیرات۔ فقالوا یہدی الی الرشد، عقیدت اور رجحان کا ظاہر کرنا۔ فآمنا بہ، گمراہیوں سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، باطل عقیدوں کو رد کرنا۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نااہلوں کی تحقیر اور توہین کرنا۔ یقول سفیہنا علی اللہ شططا، دوسروں کے گمراہ ہونے پر افسوس کرنا۔ ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، خرافات اور باطل رجحانات کی نفی کرنا۔ رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، حق کی عظمت کو بیان کرنا۔ فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا، حق کی قدرت کو بیان کرنا۔ لن نعجز اللہ، انسان کی کمزوری کو بیان کرنا۔ لن نعجزہ ہربا، اہل ایمان کو امید دلانا۔ فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، مسلمانوں اور ظالموں کے درمیان موازنہ کرنا۔ من المسلمون ومن القاسطون، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینا۔ سمعنا الہدی آمنا بہ فمن یؤمن بربہ، اچھائیوں اور اچھے لوگوں کو نمایاں کرنا۔ منا الصالحون ومنا دون ذلک، اصولی اور مرکزی مسئلوں سے شروعات کرنا۔ یؤمن بربہ، سمعنا قرآنا، لن نعجزہ لجہنم حطبا۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان کے پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن مجید سراپا ہدایت ہے۔ نمبر 2، نیک کام میں جلدی کرنا اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید پر ایمان اللہ پر ایمان ہے۔ نمبر 4، ایمان ایسے ثواب کا ضامن ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 5، مسلمان عدالت خواہ ہوتا ہے۔ نمبر 6،
جن ایک لطیف مخلوق ہے لیکن اس کے باوجود اس کا عذاب جسمانی ہوگا۔ نمبر 7، گنہگار انسان بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ اور گمراہ جن بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ سے ہم نے جانا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے آسمانوں پر بھی اثر پڑا، اور وہ اثر یہ تھا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جنات آسمانی خبروں کو چرا لیا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انہیں روک دیا گیا۔ اور جن ایک لطیف مخلوق ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا عذاب جسمانی ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔